السلام علیکم دوستوں، چند دنوں سے بڑا چرچا تھا ایک خبر کا کہ پاکستان نے واخان کے ساتھ جو اس کی سرحد ملتی ہے، واخان میں پاک چائنا سرحد، اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو بڑی اس سے سنسنی پھیلی کہ کیا پاکستان ایسا کام کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ چین کی سرحد بھی واخان کوریڈور سے ملتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے یہ خبریں پھیلائیں کہ پاکستان نے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، پہلے تو ہے کہ واخان ہے کیا۔ یہ کوئی 350 کلومیٹر کا ایک تنگ راستہ ہے، اور بدخشان صوبہ ہے افغانستان کا، شمال مشرق میں، اور وہاں پہ واقع ہے، بہت پہاڑی علاقہ ہے، اور واخان کے مغرب میں بنیادی طور پہ افغانستان ہے، مشرق میں چین ہے، جنوب میں بالکل نیچے پاکستان ہے، اور شمال میں تاجکستان ہے، اور افغانستان کے ساتھ اس کی کوئی 92 کلومیٹر سرحد بنتی ہے، لیکن وہاں پہ سڑک وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی ہے جگہ بڑی اسٹریٹجک، پاکستان کا بھی شاید کوئی 25 کلومیٹر کا قریب بارڈر لگتا ہے واخان کے ساتھ، اور جب افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی بڑھی حالیہ دنوں میں، تو پھر چند لوگوں نے یہ خبر اڑا دی اور اس کو بہت اچھالا بھارتی ذرائع ابلاغ نے کہ پاکستان نے طالبان کو ناراض کرنے کے لیے ان کے بالکل قریبی جو علاقہ ہے یعنی واخان کوریڈور پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اب جنوری 2024 میں طالبان نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے واخان میں چین سے ملانے کے لیے یعنی جو 92 کلومیٹر کی سڑک ہے وہ بنا دی ہے۔ ایک گریول روڈ انہوں نے بنایا ہے، رستہ ہموار کر دیا ہے، اور باقاعدہ سڑک ابھی نہیں ہے، اس میں بھاری ٹرک، بڑی گاڑیاں آسانی سے سفر نہیں کر سکتے، جیپیبل روڈ ابھی بنایا ہے، اور یہ پہلا قدم ہے چین اور افغانستان کو ملانے کے لیے۔ یہاں سے وہ جیانگسو صوبہ، شنجیانگ کا رستہ بھی ادھر ہی سے جاتا ہے۔ سوال پھر یہ پیدا ہوا کہ کیا پاکستان واقعی، پاکستان کی افواج اتنے بلند و بالا علاقے پہ جا کے قبضہ کر سکتی ہیں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے تشویش پھیلی، چینی حکام کو بھی اس حوالے سے کچھ تشویش ہوئی جو خبریں ہمیں بیجنگ سے آئیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بڑی سیدھی سادی ہے۔ پاکستان کا سب سے پرانا، سب سے بااعتماد دوست چین ہے، تو کیا پاکستان واخان کوریڈور پہ قبضہ کر کے وہاں پہ کوئی فوجی سرگرمی کر کے چین کو ناراض کرے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہمیں چند حقائق سننے کے بعد واضح ہو جائے گا۔ حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ چین نے واخان کے علاقے میں اپنی سرحد پہ ایک بہت بڑا قلعہ نما فوجی پوسٹ قائم کر رکھی ہے، اور یہ کوئی 2014-15 سے انہوں نے قائم کر دی تھی۔ یہاں پہ ان کے فوجی بھی موجود ہیں، اور زیادہ تر یہ ایک مانیٹرنگ پوسٹ کے طور پہ یہ قلعہ استعمال ہوتا ہے واخان میں چین کی سائٹ پہ۔ اس کا بنیادی مقصد تھا یہاں پہ دہشت گردوں پہ، یہاں سے جو ملیٹنٹس ہیں آنے جانے والے، ان پہ نظر رکھنا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2014 میں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یا داعش کے مختلف دھڑے ابھر کے سامنے آئے تھے، اور ان کے تعلقات ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جس کو اس وقت ابھی اسلامک ترکستان پارٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی تھے۔ تو یہ چونکہ تمام ملیٹنٹس آپس میں جڑے ہوئے تھے، لہٰذا چین کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واخان کوریڈور ملیٹنٹس کی آمد و رفت کے لیے استعمال نہ ہو، وہ لوگ جو کہ شنجیانگ میں جا کے گڑبڑ کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت باقاعدہ یہ پوسٹ قائم کی گئی۔ افغانستان میں اس وقت صدر اشرف غنی کی حکومت تھی، اور ان کے یہ باقاعدہ علم میں تھی یہ ساری باتیں۔
تو یہ تھا ایک سیکیورٹی ایسپیکٹ، یعنی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے چین نے کوشش کی کہ واخان کوریڈور کا جو علاقہ ہے افغانستان کے سرحد کے ساتھ ملنے والی سرحد، اس کو وہ سیکیور کر لے۔ اب کس حد تک انہوں نے سیکیور کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ چین کی فوجی پوسٹ واخان کے اوپر موجود ہے۔ تو اب کیا ان حالات میں پاکستان کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے پہلے سے ناراض افغان مزید ناراض ہو جائیں اور چین کو بھی ہم اپنا دشمن بنا لیں؟ اب چند حقائق ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ پاکستان ایسا کام کیا کر سکتا ہے یا نہیں۔ کہ جنوری 2023 میں چین کی ایک چائنا نیشنل پیٹرولیم کمپنی نے افغان طالبان کے ساتھ دریائے آمو کے علاقے میں تیل اور گیس نکالنے کا ایک معاہدہ کیا، $150 ملین مالیت کا۔ یعنی اگست 2021 میں جب سے طالبان واپس آئے ہیں اقتدار میں، تو اس وقت سے چین کی کوشش تھی کہ ان کی مالی امداد بھی کی جائے، سیاسی سپورٹ بھی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی جو نجی کمپنیاں ہیں انہیں اجازت دی گئی کہ آپ جا کے اپنے لیے کاروبار تلاش کریں۔ تو اسی کے تحت جنوری 2023 میں یہ تیل اور گیس نکالنے کا معاہدہ ہوا دریائے آمو کے علاقے میں شمال میں۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد چین نے تن شی نام سے ایک پیش رفت کی، اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ افغانستان کی معیشت کی بحالی، چین کو افغان فروٹ، چلغوزوں اور انار جیسے فروٹس کی برآمد، یعنی ان کی جو برآمدات تھیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں چلغوزہ اور انار، اور اس کی بڑی مانگ ہے چین میں۔ اس طرح تنشی انیشیٹو کے تحت چین نے افغان برآمدات تقریباً ان پہ 100% ٹیکس معاف کر دیا۔ اس طرح پھر اپریل 2023 میں بہت قیمتی دھات ہے لیتھیم، جو کہ بیٹریز میں استعمال ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں امریکہ اور چین کے درمیان جنگ بھی اس وقت اسی دھات پہ ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں پہ اس کے ذخائر ہیں۔ تو اپریل 2023 میں ایک بہت بڑا کئی $100 ملین کا ایک معاہدہ ہوا افغانستان کے کچھ علاقوں سے لیتھیم کے ذخائر کو نکالنے اور پروسیس کرنے کے لیے۔ پھر چین اور افغانستان کے درمیان کارگو ٹرین سروس بھی شروع ہوئی، اور 23 نومبر 2023 میں ایک ٹرین 55 بوگیوں میں ضروری اشیاء استعمال لے کر مزار شریف پہنچی۔ یہ ٹرین قزاقستان اور ازبکستان سے ہوتے ہوئے مزار شریف 22 دنوں میں پہنچی تھی، اور یہ پہلا ایک براہ راست لنک تھا۔ اس کے علاوہ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ریل لنک کو باقاعدہ کرنے کے لیے، ٹرین سروس کو باقاعدہ کرنے کے لیے کراچی سے لے کے مزار شریف تک ایک ٹرین ٹریک بچھانے پہ بھی آمادگی ظاہر کر رکھی ہے۔ چین اور افغانستان کے درمیان 2023 میں دو طرفہ تجارت $1.3 ارب تھی، 2024 میں اس میں کچھ اضافہ ہوا $200-300 ملین کا۔ اور افغان برآمدات آپ کو معلوم ہے کچھ زیادہ تر خشک میوہ جات ہیں، چمڑے کی مصنوعات ہیں، قالین ہیں، اور چین نے افغانستان کا باقاعدہ ایک سفیر کو قبول کیا ہوا ہے بیجنگ میں۔ اس طرح چین نے اپنا سفیر بھی مکمل فل فلیج سفیر افغانستان بھیجا ہوا ہے۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ جس میں ایک طرف چین کی خواہش تھی، اس کی تشویش تھی کہ دہشت گردی کا راستہ کیسے روکا جائے۔ اسی حوالے سے افغانستان کے ساتھ بھی اس کے مذاکرات چل رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ، تاکہ وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان پروونس یا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے جنگجو واخان کوریڈور یا کوئی اور راستہ استعمال نہ کریں شنجیانگ جانے کے لیے۔ اور دوسرا چین کا مشن یہ رہا تھا کہ افغانستان کی معیشت کو سہارا دینا، وہاں پہ ہیومینیٹیرین سروسز فراہم کرنا، اور اس کے ساتھ تجارت کو فروغ دینا، تاکہ افغانستان کی برآمدات کو ملک سے باہر جانے کا ایک موقع فراہم کیا جائے، اور وہ بھی ٹیکس فری۔ پاکستان کو بھی چین نے کافی ساری رعایت دے رکھی ہے، پاکستان کی برآمدات کو اور افغانستان کی برآمدات کو بھی۔ تو لہٰذا قصہ مختصر کہ واخان کوریڈور کے حوالے سے جتنی یہ چمہ گوئیاں ہوئیں، بہت لوگوں نے گپ شپ لگائی کہ پاکستان کی فوج نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، تو یہ
بکواس نہیں کہنا چاہیے لیکن بڑی فضول سی بات ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے آئی جنہیں پاکستان اور چین کے تعلقات کی نوعیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو اس امر کا بھی احساس نہیں ہے کہ پاکستان تو پہلے ہی اپنے سرحدی علاقوں میں مسائل میں گھرا ہوا ہے، TTP کی وجہ سے، داعش کی وجہ سے، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس جس کو کہتے ہیں، جماعت الاحرار کی وجہ سے، تو یہ TTP آپ کو معلوم ہے، تو یہ 4-5 بڑے گروہ ہیں جو کہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ پھر بلوچستان لبریشن فرنٹ بھی ہے، اور BLF اور TTP نے گزشتہ 2 دنوں کے دوران ضلع خوزدار میں زہری کے مقام پہ، اور TTP نے لکی مروت میں اٹامک انرجی کمیشن سے کے جڑے ہوئے کچھ لوگ تھے جو مائننگ پروجیکٹ پہ کام کرے تو ان کو اغوا کیا۔ تو پاکستان کے تو پہلے ہی اس کے پلیٹر پہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، تو کیا وہ ایسا ایک بے وقوفی کا کام کریں گی کہ اس علاقے پہ جا کے قبضہ کریں جہاں اس کے انتہائی قریبی دوست چین کے اقتصادی اور سیکیورٹی مفادات ہیں اور وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور پھر وہ ملک یعنی چین افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے سیکیورٹی یا دہشت گردی جو ہے وہ چین ٹریول کر کے نہ آ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ علاقائی تجارت اور جو معیشت ہے اس کو بھی سہارا دیا جا سکے۔ تو یہ تھی واخان کی کہانی کہ وہاں پہ پاکستان کی فوج نے قبضہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی کرنے کا سوچے گی، کیونکہ ہم دوسرے کے ساتھ تو کشیدگی مول لے سکتے ہیں، چین کے ساتھ دشمنی قائم کرنے کا میرا خیال ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان میں۔ بہت بہت شکریہ۔